أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانیت زناکار عورت والزانی زناکار مرد فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، اگر ان سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو مارے ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ آئے آپ کے دل میں شفقت اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی دین کے حدود کو قائم کرتے وقت۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آپ ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، تب حدود قائم کرتے وقت آپ کے دل میں شفقت اور مہربانی نہیں آنی چاہیے۔ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سزا دیتے وقت ضرور حاضر ہو جائے ایک جماعت ایمان والوں میں سے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورۃ نور کی تفسیر شروع تھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد ذکر کی ہے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں زنا کی تعریف پہچاننی چاہیے کہ زنا کسے کہا جاتا ہے۔ ایک زنا کا عام معنی ہے اور ایک زنا کا خاص معنی ہے، یعنی کہ ایک وہ زنا ہے جس سے انسان صرف گنہگار ہوتا ہے اور انسان پہ حد نہیں لگتی، اور دوسرے نمبر پر وہ زنا ہے جس پہ انسان گنہگار بھی ہوتا ہے اور انسان پہ حد بھی لگتی ہے اگر وہ زنا ثابت ہو جائے تو۔ زنا عام بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان پر زنا کا ایک حصہ لکھا گیا ہے جسے وہ ضرور کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر کیا ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا حرام چیز کی طرف دیکھنا ہے۔ اب اگر ایک انسان کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہے تو اس پہ حد نہیں لگتی مگر یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کان زنا کرتے ہیں۔ کانوں کی زنا کیا ہے؟ وہ چیز سننا جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مخالف ہو۔ اب اگر ایک انسان گانا سنتا ہے یہ کانوں کا زنا ہے لیکن اس پہ حد نہیں لگتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا ہے حرام چیز کو پکڑنا۔ پاؤں زنا کرتے ہیں، پاؤں کی زنا کیا ہے؟ حرام چیز کی طرف جانا۔ دل میں زنا کا خیال آتا ہے، انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن خیال آنے سے انسان پہ حد نہیں لگتی۔ حد کب لگتی ہے؟ جب انسان صحیح طریقے سے زنا کرے، تو وہ زنا جس میں حد لگتی ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ ہر زنا پہ حد نہیں لگتی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ مرد اور عورت بنا شادی کی ایک دوسرے کے ساتھ جماع اور ہم بستری کریں۔ دوسرے نمبر پہ حد تب لگتی ہے جب انسان ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے جو انسان کی کنیز نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر اس عورت کے ساتھ جماع نہ کرے جس میں شبہ نکاح نہ ہو۔ شبہ نکاح کا کیا مقصد ہے؟ شبہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر وہ نکاح جو غیر شرعی طریقے سے کیا گیا ہو، یہ اگر ایسا نکاح ہوا ہو تو مرد اور عورت آپس میں زنا کرتے ہیں لیکن اس زنا میں حد نہیں لگے گی۔ مثال مسلمان اور موحد کی شادی مشرک کے ساتھ یا کتابی کے ساتھ، اب یہ زنا تو ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں حد نہیں لگے گی۔ تو مختصر انداز میں زنا کی تعریف کیا ہے؟ زنا کی تعریف یہ ہے کہ
مرد اور عورت آپس میں ہم بستری کرے، دونوں کے بیچ نکاح شرعی نہ ہو، اگر نکاح شرعی ہے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ عورت مرد کی کنیز نہ ہو، اگر کنیز ہے تو پھر بھی ہم بستری جائز ہے۔ شبہ نکاح نہ ہو، اگر شبہ نکاح ہے تو زنا ہے لیکن حد اس پر نہیں لگے گی۔ مرد کی طرف سے زنا کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک ایسے عورت کے ساتھ ہم بستری قائم کرنا، ہم بستری کرنا جس کے ساتھ ہم بستری کرنا شریعت میں جائز نہ ہو۔ عورت کی طرف سے زنا کا مقصد کیا ہے؟ عورت کی طرف سے زنا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ پر ہم بستری کرنے کے لیے ایک ایسی انسان کو طاقت اور توفیق دے، اجازت دے، جس کے ساتھ عورت کو ہم بستری قائم کرنے کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو۔ دوسرے نمبر پر جو اس درس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ زنا کی منحوسیت ہے۔ زنا بہت ہی ایک خطرناک گناہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی، اولاد، رزق اور پورے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کی طرف جانے کو بھی منع فرمایا ہے کہ جو راستے انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کی طرف جو اسباب جاتے ہیں ان اسباب کو استعمال نہ کریں، کیونکہ زنا بے حیائی ہے۔ وَمَقْتًا، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کون ہے؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ ایمان والوں میں تین صفات ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بنا کسی حق کے مسلمان کو قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور زنا کرتا ہے، اگر شرک کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، اگر قتل اور زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خطرناک سزا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس انسان نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، کسی مسلمان کو قتل کیا اور زنا کا ارتکاب کیا، یلقا اثاما۔ یلقا اثاما کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس انسان نے بہت عظیم جرم کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک خاص جگہ بنائی ہے، تیار کی ہے، جسے آثام کہا جاتا ہے۔ اس خطرناک جگہ میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے، اور یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے آگ میں ذلیل اور رسوا رہیں گے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہ تین گناہ ایسے ہے کہ گناہ کرتے وقت ایمان انسان سے نکل جاتا ہے، اور جب انسان گناہ سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان واپس پلٹ آتا ہے۔ تو علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر اس گناہ کو سر انجام دیتے وقت انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرتے وقت انسان مؤمن نہیں ہوتا، چوری کرتے وقت انسان مومن نہیں ہوتا، اور شراب پیتے وقت انسان مومن نہیں ہوتا۔ تین گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا ذکر کیا ہے۔ زنا کو پہلے نمبر پر ذکر کرنے میں مقصد کیا ہے؟ شراب پینے سے، چوری کرنے سے، ایک مسلمان کو قتل کرنے سے زنا عظیم گناہ ہے، زنا خطرناک گناہ ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ شراب پینے والا
جب اللہ کے ساتھ ملے گا اس کی ایسی ویلیو اور حیثیت ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی ویلیو اور اہمیت ہوگی۔ آگے بہت خطرناک بات ہے کہ وَلَا شَكَّ أَنَّ الزِّنَا أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن شُرْبِ الْخَمْرِ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زنا اللہ تعالیٰ کے ہاں شراب پینے سے خطرناک گناہ ہے۔ تو شراب پینے والا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے گا اس کی ایسی ویلیو ہوگی جیسے ایک مشرک کی ہے، تو زنا شراب پینے سے بھی خطرناک گناہ ہے، تو اس انسان کی کیا ویلیو ہوگی یہ آپ خود سوچ لیں۔ امام سافرانی نے غذاء الالباب میں دوسری جلد میں یہ بات ذکر کی ہے کہ الزنا اکبر الکبائر بعد الشرک والقتل، زنا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور قتل کے بعد، یعنی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں، اور بعض علماء کے ہاں قتل پھر زنا۔